اسلام میں مردار کا گوشت کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ کیا حرام غذا کھا سکتے ہیں؟ اگر کسی انسان کے پاس جان بچانے کے لیے حرام غذا کے علاوہ کچھ نہ ہو اور وہ اسے نہ کھائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے چراغ کے بغیر اندھیری رات، اور جو قرآن سے دوستی کر لیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں تنہا نہیں رہتا۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ خداوند عالم نے تم پر مردار کا گوشت، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے، لیکن جو شخص مجبور ہو جائے اور اپنی جان بچانے کے لیے اس سے کچھ کھا لے جو ضرورت سے زیادہ نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کو ترجمہ سننے کے بعد آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ گزشتہ آیت کے تسلسل میں اس آیت کے اندر کھانے کی اصل چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی تم اپنے وہم و گمان کے تحت خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اس لیے کہ خدا نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اس جانور کا گوشت حرام کیا ہے جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ یہ تحریم بھی کئی دلائل کی بنا پر ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مردار کا گوشت بدن کی کمزوری، نسل کے منقطع ہونے اور اچانک موت کا سبب ہوتا ہے، اور پھر خون کا استعمال بھی دل کے سخت ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ وسائل جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 310۔ جس کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حلال و پاک غذا نہ ہو تو وہ مجبوری کے ان حالات میں حرام غذا سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سرکشی، نافرمانی اور ظلم نہ کرے، یعنی صرف اتنی ہی مقدار کھائے جس کے ذریعے وہ اپنی جان کو نجات دے سکے، لذت کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی وجہ سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان مجبوری کی حالت میں عمدن ممنوع چیزوں سے نہ کھائے اور مر جائے تو وہ کافر ہو کر مرے گا۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130۔ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ کھانے پینے میں حرام چیزوں کی تعداد آیت میں مذکورہ 4 چیزوں سے زیادہ ہے، اس لیے یہاں کلمہ انما سے مراد حصر عقلی نہیں ہے، یعنی عقلی لحاظ سے ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی حرام چیزوں کا سوچا جا سکتا ہے، لہذا یہاں یہ کلمہ انما جہالت کی بنیاد پر چیزوں کو خود سے ہی حرام کیے جانے کے خلاف ایک حکم کے طور پر آیا ہے۔ قاعدہ استرار صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جس کسی مسئلے میں پیش آئے گا قانون کے اجرا میں ڈھیل دے دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ ڈاکٹر نے ایک بیمار کو آرام کرنے اور لیٹے رہنے کی ہدایت کی ہے، اس بیماری کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا نماز کو لیٹے ہوئے پڑھے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ اسلام کے احکام فوائد اور مصالح کی بنیاد پر ہیں۔ گزشتہ آیت میں کھانا
ان کے پاک ہونے کی وجہ سے مباح تھا۔ اور اس آیت میں جو چیزیں طیبات میں سے نہیں ہیں وہ حرام کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی جانے والی چیزیں صرف ان کے طبی مسائل یا صحت و صفائی کے مسائل کی وجہ سے نہیں ہیں، جیسے مردار کے گوشت کا حرام ہونا، کیونکہ کبھی حرمت کی دلیل اعتقادی، فکری اور تربیتی مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ اس جانور کے گوشت کا حرام ہونا جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، شرک کی روک تھام کے لیے ہے، جیسے کہ کبھی ہم کھانا نہیں کھاتے اس لیے نہیں کہ اس میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں پسند نہیں، یا ہمیں کسی بات پر اعتراض ہوتا ہے، یا نفرت کا اظہار کرنے کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام نے کھانے کے مسئلے پر پوری توجہ دی ہے اور فاسد، مضر اور حرام چیزوں کے استعمال سے بار بار منع کیا ہے۔ اسی سور کے گوشت، مردار اور خون کے حرام ہونے ہی کو لے لیجئے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں 4 مرتبہ حکم آیا ہے، یعنی 2 مرتبہ مکے میں اور 2 مرتبہ مدینے میں ان چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مذکورہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ نحل آیت نمبر 115۔ نمبر 2، چیزوں کو حرام کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نمبر 3، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور اس کا نام لینا ضروری ہے، تاکہ ہمارا کوئی بھی کام توحید کے دائرے سے باہر نہ ہو اور شرک و بت پرستی کی علامتوں سے مقابلہ کر سکیں۔ نمبر 4، ایسی مجبوری حکم کو بدلتی ہے جو انسان پہ ڈال دی جائے، اس کے لیے نہیں ہے جو خود کو مجبور کر لے۔ اس ترہ کا کلمہ مجہول آیا ہے، معلوم نہیں آیا، فمن استر۔ نمبر 5، اسلام ایک وسیع و جامع دین ہے، اس کی راہیں کبھی بند نہیں ہوتی اور اس کی تعلیمات کے مطابق مجبوری کی حالت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ نمبر 6، قانون ساز کو قانون بناتے وقت خصوصی حالات بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، مجبوری کا غلط و ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مردار کا گوشت کھانے سے بدن کمزور، نسل منقطع اور اچانک سے موت آنے کا سبب ہوتی ہے، اور مجبوری کی حالت میں حرام گوشت کھا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جس سے جان بچ جائے۔ اور امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجبوری کی حالت میں اگر عمدن جان بوجھ کر حرام غذا نہ کھائے اور مر جائے تو وہ کافر کی موت مرے گا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔